السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبدالکریم ماسٹر فن ترجمۃ القرآن کے ساتھ میں آج آپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ یعنی کہ یہ ایسا ایک ماسٹر ترجمۃ القرآن ہے جو آپ کو انشاءاللہ پورے یوٹیوب سے نہیں ملے گا۔ اس کو میں نے آسان ترین فہم کے اندر میں نے اس کو بیان کیا ہے۔ الحمدللہ یہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے، اور اس میں نے اس کے لیے آپ کو کوئی بڑی بڑی کتابیں ڈکشنریاں پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں نے بڑے ہی آسان کر کے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا میں آپ کو اس کی جو لغات القرآن ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لغات القرآن کسے کہتے ہیں؟ جو عربی کے خالص الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر 80% اردو ہے، اور 20% جو ہے نا وہ عربی کے الفاظ ہیں، وہ یہ میں نے لکھ لیے ہیں۔ تو یہ سورۃ کوثر کی جو لغات القرآن ہے، یہ میں نے ساری لکھ لیا ہے۔ اگر آپ ان کو تھوڑا سا رٹا لگاتے ہیں تو میرے بھائیوں، اسی صورت کی وجہ سے آپ کا جو ترجمۃ القرآن کا فن ہے نا، وہ 81% ہو جائے گا، یعنی 1% بڑھ جائے گا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، اور یہ صرف 20%۔ اگر ہم ان کو اچھی طرح یاد کر لیں تو قرآن مجید کا ایک سپارہ پڑھنے سے ہمیں پورے قرآن مجید کا ترجمہ آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے آپ کے سامنے پہلے لکھی ہوئی ہے، یہ سورۃ الکوثر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ آپ نے پوری دیکھی ہے، یہ پوری سورۃ الکوثر لکھی ہے۔ اب میں نے اس کو ٹکڑے کر دیا ہے، ہر اس الفاظ کو میں نے علیحدہ کر کے لکھ لیا ہے جس کا اپنا کوئی معنی ہے، کوئی اپنا مفہوم ہے۔ تو یہ دیکھیں، میں اب یہاں سے پڑھتے ہیں۔ انا کے اندر ہم نے نون کو علیحدہ کر لیا، تئی کے اندر ہم نے نون کو علیحدہ کر لیا اور کاف کو علیحدہ کر لیا، کوثر۔ فصلی کے اندر فا کو علیحدہ کر لیا، سعاد کو سلی کو علیحدہ کر دیا، ربی کا یہ ایک ہی لفظ تھا، لام علیحدہ کر لیا، ربی علیحدہ کر لیا، کاف۔ کیونکہ ان میں سے جس کو میں نے علیحدہ کیا ہے اس میں سے ہر ایک اپنا ایک معنی ہے۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آسان ترین ہے، دنیا کے اندر اس سے زیادہ آسان کوئی ایسا طریقہ کار نہیں کہ جس سے آپ کو ترجمۃ القرآن سکھایا جائے۔ میرا یہ 30 سال کا تجربہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو دیکھیں کتنا آسان ہے۔ تو 80% الفاظ اردو کے ہیں اور 20% جو ہے وہ لغات القرآن کے ہیں۔ تو سیکھیے میرے ساتھ۔ ان اصل میں تھا ان، اب ہم لدا پڑھیں گے۔ ان بے شک، ان بے شک، نہ ہم نے، بے شک ہم نے، تئی لدا کر لیا، تئی عطا کی، نہ ہم نے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کاف حاضر کی ضمیر ہے، تو یہ بھی ضمیریں ہیں، یہ بھی ضمیر ہے۔ تو قرآن مجید میں ضمیروں کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے۔ اس کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو علیحدہ ایک ویڈیو دوں گا، تو آپ اس کو وہ یاد کر لیں گے تو ضمیریں آپ کو آ جائیں گی۔ تو جس طرح یہ ہم بھی بولتے ہیں، اب نا سے مراد یہاں پر کیا؟ اللہ تعالیٰ، اور کاف سے مراد کیا؟ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر اس طرح لکھتا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، آت اللہ محمد، کہ پھر ایسے ہونا چاہیے تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پر ضمیریں استعمال کر دی، اور ہم بھی اپنی پوری زندگی میں ضمیروں کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ جاؤ، تم جاؤ، وہ لے کر آئے، اس نے کیوں نہیں کیا، تو کسی کا نام تو نہیں بولا، آپ، تم، وہ، یہ ساری ضمیریں ہم بھی استعمال کرتے ہیں سارے دن کا، بس ان کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان بے شک، نہ ہم نے، آتئی دی، عطا کی، نہ ہم نے، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الکوثر، کوثر۔ تو اگر اس میں یہ لغات القرآن ہے، یہ انا ہے اور نہ ہے، اس کو آپ نے یاد کرنا۔ اور کاف سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آتا یوتی، عطا دینا، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ کوثر، یہ نہر کوثر ہے، حوض کوثر ہے، یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، یہ ایک اسم ہے۔ تو یہ دو تو اردو کے الفاظ ہیں، اور اس میں سے 4 جو ہیں یہ لغات القرآن کے ہیں۔ تو ان میں 2 تو مشترکہ ہو گئے، اور کاف میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد حاضر کی ضمیر، اور انا میں نے بے شک۔ تو اس کو اچھی طرح رٹا لگا لیں۔ فصلی لربک، فا میں نے پس، یہ قرآن میں ہزاروں مرتبہ آنا ہے۔ انا نے بھی قرآن پاک میں ہزاروں مرتبہ آنا ہے، اور نا نے تو لاکھوں مرتبہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ فا میں نے پس، سلی، نماز پڑھیں، پس نماز پڑھیں، لے لامیے، لے میں نے کے لیے، رب میں نے رب، کا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پس نماز پڑھیں، الٹا در آپ اپنے رب کے لیے، الٹا در میں یہاں سے بیک آئیں گے، آپ اپنے
رب کے لیے، پس نماز پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے۔ تو یہ ہو گیا یعنی کہ لفظی ترجمہ، ماسٹر ترجمۃ القرآن، فن ترجمۃ القرآن۔ تو آگے ون ہر، واہ میں نے اور، یہ کروڑوں لاکھوں مرتبہ آنا واہ نے، واہ میں نے اور، واہ میں نے اور۔ وہ نحر کہتے ہیں، نحر قربانی کرنا، یوم النحر عید الاضحیٰ کو کہتے ہیں، یہ اردو زبان کا لفظ ہے، نحر میں نے قربانی کریں اور قربانی کریں۔ ان بے شک، ان بے شک، شانیہ کا دشمن، بے شک دشمن، یہ ہم نے ان پڑھا تھا نا اوپر، یہ دوبارہ آ گیا، ان بے شک شانیہ کا دشمن۔ شانیہ اس کو یہ بھی عربی کا لفظ ہے یہ، لیکن یہ مشکل الفاظ میں سے ہے، اس کو اپنے علیحدہ یاد کرنا ہے۔ شانیہ کا دشمن، شانیہ کا دشمن، کا آپ سسم، یہ ہم نے اوپر پڑھا، کا آپ سسم کا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، ہوول ابتر، ہوا وہ دشمن، یہ ضمیر دشمن کی طرف جا رہی ہے، یعنی ہوا سے مراد، اب دوبارہ کہنا چاہیے تھا شانیہ کل ابتر، یعنی کہ دشمن وہ ابتر ہوگا، تو شان کی جگہ پر کیا کہہ دیا، ہوا وہ الابتر، وہ دم کٹا ہے یا لا ولد ہے، یعنی کہ بے شک، انا بے شک آپ، بے شک الٹا ترجمہ، کاف سے ترجمہ شروع، بے شک آپ کا دشمن، ہوا وہ دشمن، وہی یعنی کہ وہ وہی الابتر، لا ولد ہے، لا ولد ہے، اس کی کوئی اپنی اولاد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں، یہ لغات القرآن میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ اب آپ نے نا ان کا رٹا لگانا ہے، اچھی طرح آپ نے رٹا لگانا ہے، جتنا آپ رٹا لگائیں گے نا اتنا ہی آپ کو اس کے اندر سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ چند الفاظ ہیں میرے بھائیوں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو آج کے یہی مشکل ہے، انا میں نے بے شک، انا میں نے بے شک، یہ عربی کے خالص الفاظ ہیں، انا میں نے بے شک، انا میں نے بے شک، انا میں نے بے شک، بار بار یاد کریں، نہ میں نے ہم نے، نہ میں نے ہم نے، نہ میں نے ہم نے، کا میں نے آپ کو، کا میں نے آپ کو، کا میں نے آپ کو، فا میں نے پس، فا میں نے پس، فا میں نے پس، فا میں نے پس، لامیہ لے میں نے کے لیے، لامیہ لے میں نے کے لیے، وا میں نے اور، وا میں نے اور، وا میں نے اور، ہوا میں نے وہی، ہوا میں نے وہی، ہوا میں نے وہی، شانیہ کا دشمن، شانیہ کا دشمن، شانیہ دشمن، الابتر لا ولد دم کٹا، الابتر لا ولد دم کٹا۔ تو میرے بھائیوں اگر میں اس کی تشریح بیان کروں تو ایک ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ ہوا اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹے نے ابراہیم نے انتقال کیا تو مشرکین مکہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ مذاق اڑایا اور کہا کہ اب محمد لا ولد ہو جائے گا، ابتر ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ صورت کو نازل فرمایا۔ اللہ نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، سارا اختیار تو میرے پاس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو لوگوں کی باتوں میں آ کر، انا اعطیناک کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو، بے شک ہم نے آپ کو عطا کی کوثر، حوض کوثر، نہر کوثر، یعنی کہ ہم نے دے دی ہم نے آپ کو، یعنی کہ اللہ نے کہا یہ کیا بات رہ گئی، آپ فرمایا تو آپ نے کیا کرنا ہے دشمنوں کے مقابلے میں، فصلی لربک، فصلی لربک وانحر، آپ نے بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ رہ گیا یہ دشمن جو باتیں کر رہے ہیں، ان شانی کا هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے نا، هو الابتر، وہی دم کٹا ہوگا، اس کی وہی لا ولد ہوگا، اس کا کوئی دنیا میں نام لیوا نہیں ہوگا۔ آج دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد، کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو سچا کر دکھایا۔ تو یہ چھوٹی سی صورت میرے بھائی، اس کے بارے میں لمبی تھوڑی تشریح ہے، میرے نیٹ کے پر میری ویڈیو اور بھی موجود ہیں، اس کا وظیفہ بھی ہے، اور اگر وہ میں بات کروں گا تو بات وہ لمبی ہو جائے گی۔ تو میں آپ کو یہیں پر صرف فن ترجمۃ القرآن سکھانا چاہتا ہوں، ماسٹر فن ترجمۃ القرآن۔ تو میرے بھائی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور اسی طرح ہے نا آپ کو انشاءاللہ اس کو مزید سہل کر کے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو بڑی کتابیں نہ پڑھنی پڑیں اور چھوٹی ہی کتاب کے اندر آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ سکیں، اور یہی دنیا اور جہان آخرت کی کامیابی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، آپ کا ساتھی مولانا حکیم عبد الکریم رحمانی الرحمٰن، دعاخانہ نزد نادرہ فی جی ٹی روڈ لالہ موسیٰ۔ تو یہ میرا فون نمبر بھی ہے، یہ اپنا میرا فون نمبر، یہ میرا دعاخانہ بھی ہے، میں الحمدللہ دعاخانہ بھی کرتا ہوں، اور اس میں روحانی علاج، حجامہ وغیرہ میں سارا کرتا ہوں۔ یہ میرا فون نمبر ہے، یہ میرا ایڈریس ہے۔ السلام علیکم۔